السلام علیکم ارجن ظفر صاحب، آخر آپ نے گروپ کو بھی چھوڑ دیا۔ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت آپ زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکے ہیں۔ بہت زیادہ مجھے آپ کی شخصیت کے اوپر افسوس ہوا ہے۔ آپ بڑے ایمان کے دعوے کرتے تھے اور آپ کے ساتھ جو محبت تھی وہ ایمان کی وجہ سے تھی، اور بیچ میں جتنا یہ عرصہ گزرا ہے آپ کی ایک بات مجھے ہمیشہ یاد رہتی تھی اور بڑی خوشی ہوتی تھی۔ آپ نے جب شروع میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب یہ ایک مسئلہ اٹھا احمد بن حنبل وغیرہ کے حوالے سے، تو وہاں کراچی میں کچھ لوگوں نے تقاریر کی تھی کسی موقع کے اوپر، اور اس میں آپ کی تقریر کے یہ الفاظ تھے کہ اگر کراچی والوں تم نے ایمان عقیدے کو چھوڑا اور ان طاغوتوں کو دوبارہ اگر رحمۃ اللہ علیہ کہنا شروع کر دیا اور اس راستے سے ہٹے جس بنیاد کے اوپر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں یا دعوت اٹھائی تھی، تو یاد رکھنا وہ دعوت جو کراچی کے ساحل سے اٹھی تھی، اگر آپ لوگوں نے اس کو بند کر دیا تو یہی دعوت کشمیر کی چوٹیوں سے، پہاڑوں کی چوٹیوں سے پھر اٹھے گی۔ یہ آپ کے الفاظ تھے جو میرے دل کے اندر اتر گئے تھے، اور مجھے بہت اچھا لگا، اور اس انداز سے کہ ابھی وہ لوگ موجود ہیں جو اس دعوت کو رکنے نہیں دیں گے، ایمان کی شمع کو بجھنے نہیں دیں گے۔ لیکن یہ کیا ظلم کیا آپ نے کہ جب ایمان عقیدے کی بربادی آئی جماعت کے اندر، اور اس سے چند مہینے پہلے آپ کا بڑا زبردست رابطہ تھا میرے ساتھ، ہر دوسرے دن آپ کا فون آتا تھا یا کبھی میں فون کروں آپ اس کا جواب دیتے تھے، اور بس آپ زور دیتے تھے کہ ارشد صاحب بس ڈاکٹر صاحب کی دعوت ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے، بس اس کو قائم رکھنا ہے، اور یہ جو حنیف صاحب اس کے اندر یہ جو شرک لا رہے ہیں یہ ہونے نہیں دینا ہے، اور یہ اور وہ اس طریقے سے باتیں ہوتی تھی۔ آپ بڑے سنجیدہ نظر آتے تھے اور بڑے جذباتی ہو جاتے تھے، اور مجھے خوشی ہوتی تھی اس چیز سے کہ ابھی وہ جذبہ قائم ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، نہ جانے آپ کو کیا ہو گیا کہ جب اس طاغوت کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں تو آپ نے ساتھ دینے کی بجائے آپ نے الٹی حوصلہ شکنی ہی کی ہے۔ اس کے بعد چند دن مجھے اسی وقت بڑا جھٹکا لگا تھا، پہلا جھٹکا مجھے لگا تھا جب وہ مضمون میں نے محمد حنیف کو دینے سے پہلے آپ سے مشورہ لیا تھا کہ میں یہ مضمون ان کو دوں، چونکہ ارادہ ہمارا یہی تھا کہ ہم سب کراچی جائیں گے، تو وہ تو اتفاق سے محمد حنیف راولپنڈی آئے ہوئے تھے، تو ان کے بیٹے کے گھر میں آپ نے بھی ملاقات کی تھی اور اگلے دن میں نے کی تھی، اور فون پر میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ مضمون جو ہم لکھ کے لائے ہیں اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم سب مل کے کراچی جائیں گے اور محمد حنیف صاحب کو سمجھائیں گے، تو کیا ابھی میں دے دوں یا نہ دوں؟ تو آپ نے مشورہ دیا تھا کہ دے دیں۔ اسی طرح لطیف حسن صاحب نے بھی بلکہ اچھا مشورہ دیا تھا کہ دے دیں، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر نہیں دینا ہے تو پھر لکھا کیوں ہے؟ تو مجھے اور حوصلہ ملا، میں نے کہا بات تو بالکل صحیح ہے۔ تو اس کے بعد جب میں نے کہا بھائی یہ نیچے میں کچھ نام اور لکھ رہا ہوں جن کے رابطے ہیں میرے ساتھ، جو اس معاملے میں پوری طرح ہم خیال ہیں بلکہ اس مسئلے کو آگے کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں نیاز اللہ صاحب ہیں، ندیم صاحب ہیں راولپنڈی والے، لاہور والے، بلال گنج والے جو ناظم رہے ہیں ندیم، اور پھر یہ شیخ اجاز تھا، پھر زرار بٹ تھا، اور آپ تو خیر سب سے آگے تھے اس معاملے میں، تو میں آپ کا بھی نام اس کے نیچے لکھ دوں کہ یہ اس وجہ سے نہیں کہ میں کوئی یہ چاہتا تھا کہ زیادہ نام آئیے، اس انداز سے کہ اس کا اثر اچھا پڑے گا، اور مرکزی شورا بھی غور کرے گی کہ یہ صرف ارشد اکیلا نہیں ہے، اور لوگ بھی ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اس چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ تو لیکن جیسا میں نے آپ کا نام لیا تو آپ تھوڑے گھبرا گئے، تو مجھے بہت افسوس ہوا، آپ جیسے آدمی کو نہیں گھبرانا چاہیے تھا۔ دوسری وقت مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ لوگ آگے نہیں جائیں گے، ذرا سا پریشر آئے گا نظم کا، محمد حنیف جب اقتدار کا ڈنڈا چلائے گا تو اس وقت ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی، نیاز اللہ کے غبارے سے ہوا نکل گئی، حالانکہ سرحد کے امیر رہ چکے تھے اور ہم سب سمجھتے تھے بڑے سمجھدار آدمی اور دلیر آدمی ہیں، لیکن جب پریشر آیا تو غبارے سے ہوا نکل گئی۔ اسی طرح زرار بٹ کے غبارے سے ہوا نکلی ہے، اور اس میں تو خیر بہت ہی زیادہ نکل گئی، پھر ندیم کے غبارے سے ہوا نکلی، شیخ اجاز کے غبارے سے ہوا نکلی، اور حتیٰ کہ ہمارے اشرف کشمیری صاحب ہیں وہ بھی تھوڑا سا انہوں نے ساتھ دیا، اس کے بعد ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ نہ جانے کن تحفظات کا شکار ہیں، اور گویا انہوں نے ہمیشہ یہاں ہی رہنا ہے، یہی سب کچھ اسی طرح چلتا رہے گا۔
یاد رکھنا یہ آپ لوگوں کا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ عقل حیران ہے کہ اس کے انجام کو کیسے آپ برداشت کریں گے۔ بہرحال جو زندہ ہیں، جہاں جہاں تک یہ میری آواز پہنچے، ان سے یہی کہنا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے۔ کہتے ہیں صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے ہیں۔ واپس آؤ اس پلیٹ فارم کے اوپر جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص ساتھیوں اور اصلی بھائیوں کا پلیٹ فارم ہے، جس کے اب امیر کمال خان صاحب کو بنایا گیا ہے۔ بہت ہی مضبوط آدمی ہے، وہ بہت ہی شریف آدمی ہے، بہت ہی مخلص آدمی ہے، بالکل کوئی بل فریب اس بندے کے اندر نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ہم ساتھ دینا چاہیے، یا ان لوگوں کا ساتھ دیں جن کے اندر بل جلیبی کی طرح ہیں، چاہے منور سلطان ہو، محمد حنیف ہو، سعید احمد ہو، انیس الدین ہو، پھر ان کے یعقوب علی ہو، سرفراز ہو، اس کا بھائی زبیر ہو، دھائیو ہو، اختر بیگ ہو، پھر یہ بدر کے بچے، ایک سے ایک متکبر دنیا دار، فیاض محمود تو ان سب کا سرغنہ ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو کہاں جائیں، کس کو جا کے کہیں کہ اس دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارا ساتھ دو، یا خود آگے بڑھو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اگر اس انداز سے کوئی آگے تو بڑھ کے دیکھے، کوئی آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، ہم آگے بڑھے ہیں، تو ان لوگوں نے ساتھ دینے کے بجائے الٹا راستہ روکا ہے اور ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ بہرحال کو نہیں، ہر ایک اپنے انجام کو پہنچے گا۔ مرکزی شورا کے اسلم صاحب کو دیکھو، جانتا تھا کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے، اس کا بیان بھی سامنے آیا تھا کہ کسی ساتھی نے بتایا کہ کہتے ہیں ہاں بھائی سجدہ تو اللہ ہی کو ہوا ہے، لیکن اگر میں بولوں گا تو فتنہ برپا ہو، اندازہ لگا یہ فتنہ برپا، سچ بولے گا تو فتنہ برپا ہو جائے گا، حق کا ساتھ دے گا تو فتنہ برپا ہو جائے گا۔ یہ ہے ان کا موقف۔ اور پھر پوری یہ مرکزی شورا کیا، یہ سارے آج ملک سہیل ہو گیا، لاہور والے، جتنے بھی ہیں، ابو الحسن، اندازہ لگائیے کتنے لوگ تھے جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دینے کا دعویٰ کرتے تھے۔ خود سعید بن بشیر، وہ تو خیر اسی شرک پر مر گئے، اور کتنے جو شرک پر مرتے جا رہے ہیں۔ خود حنیف صاحب کی اپنی بیوی اسی شرک کے اوپر مر گئی ہے۔ خالد تحسین کو دیکھو، حافظ قرآن، اور تحسین خالد عزیز، یہ حافظ قرآن ہو کے انہوں نے ایمان اور قرآن کا ساتھ دینے کے بجائے انہوں نے اپنے جھوٹے کذاب امیر کا ساتھ دیا ہے۔ اور شمیم محمد صدیقی کو دیکھو، خود کہا کرتے تھے محمد حنیف بہت بڑا جھوٹا ہے، اور پھر اسی جھوٹے کا ساتھ دیا انہوں نے۔ تو یہ اپنے گویا اپنی بد عقیدگی کے اوپر یہ خود گواہ سٹیمپ لگا دیے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں، مالک نے ہمیں سچائی کے اوپر قائم رکھا ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ ایمان عقیدے سے ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ کے بندو، ڈاکٹر صاحب کے فتوے موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب کی تشریح موجود ہے کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا تھا، یہ شکر گزاری کا سجدہ تھا ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی۔ اور پھر فتویٰ لگایا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے، جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا ہے، وہ اس طرح تشریح کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ تو اللہ کے بندو اور کس طرح کے دلائل چاہیے؟ قرآن کے دلائل آپ کے سامنے رکھ دیے، حدیث کے دلائل آپ کے سامنے رکھ دیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح آپ کے سامنے رکھ دی، موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور ان کی بحثیں اور ان کا فتویٰ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پھر بھی اگر آپ ایمان خالص کی طرف واپس نہیں آتے ہیں تو یاد رکھیے آپ لوگ سب اپنے جرائم کے خود گواہ ہیں، اور یہ مجرمانہ خاموشی ہے آپ کی، اور میرا آپ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل میں بیزار ہوں آپ لوگوں سے، اس طرز عمل سے۔ میں اپنے مالک کا نمک کھاتا ہوں، میں اپنے مالک کے اوپر ایمان لایا ہوں، اور میں اس وقت ایمان لایا تھا، اور اس کے بعد میں نے دعوت اللہ شروع کر دی تھی راجہ بازار راولپنڈی میں اور بسوں میں، جب مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ محمد حنیف کون ہے، اور محمدی گل کون ہے، اور اعظم کون ہے، اور ارشد ظفر کون ہے، مجھے ان کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں نے اللہ کے راستے میں اپنا قدم ڈال دیا تھا، اور جب یہ ان سب لوگوں کا مجھے پتہ چلا کہ پوری جماعت اور سارا معاملہ، مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اور آپ سب جانتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، اس وقت سے میں کس طرح جماعت کے ساتھ جڑا ہوں، اور ہر معاملے میں آگے رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور دعوت اللہ جب کی جاتی تھی اور میگا فون کا یہ جو بکسا سا بنا ہوا تھا، میں اپنے سر پر رکھنے کو فخر محسوس کرتا تھا کہ یہ آواز نکل رہی ہے توحید کی، اگر کہیں نہ کہیں سے گولی آئے تو مجھے لگے۔ تو اس انداز سے اللہ کے راستے میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اور اب جب جن اصولوں کے تحت سارے طاغوتوں کی خبر لی تھی، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، کسی چھوٹے اور بڑے کا خیال کیے بغیر ہم نے اللہ کی بات کو آگے رکھنا ہے، تو اسی اصول کے تحت محمد حنیف کے اوپر فتح لگا ہے۔ اور بالکل ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ مجھے ابھی تک یاد ہیں، جو وہ بیان کیا کرتے تھے کہ دیکھو پہلے سمجھاؤ، سمجھتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کے بعد للکارو، اپنی جان اور مال کو توانائیاں ایسے طاغوتوں کے خلاف لگاؤ۔ تو محمد حنیف کو 7 مہینے سمجھایا ہے،
7 مہینے مختلف اینگل سے، پہلے 3 مہینے، پھر 3 مہینے لوگوں کو، پھر نام بھی تجویز کیے تھے، اور جس میں ایک نام ارشد ظفر کا بھی تھا کہ یہ ایمان عقیدے کی بات کو سمجھ گئے ہیں، یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، سونپ سونگ گیا، ان کو کوئی قدر نہیں ایمان کی، اللہ کا کوئی وقار نہیں. تو یاد رکھو، اگر آپ کے دلوں میں اللہ کا وقار نہیں ہے تو میرے نزدیک آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور جو اس ایمان کے راستے کی طرف آتا ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، وہ سواری کرے، ہم رکاب تھامے. ایسے لوگوں کی ہم جوتیاں سیدھی کرنے بھی اپنے عزت سمجھیں گے، جو اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، اللہ کے لیے وقار ہے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کی عزت ہے. اور اللہ سے ہمیشہ یہی دعائیں کہ مالک ایسے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کر، اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر مالک، اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو آپ کی محبت کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان خالص کے اوپر جمائے رکھے، اور جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کو غور و فکر کے اللہ تعالیٰ توفیق دے اور واپس لوٹیں.